بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سردی میں تیمم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی پر غسل فرض ہو گیا، غسل جنابت. تو جس علاقے میں وہ تھے وہاں پر انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میرے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو میں کیا کروں؟ نماز فجر کی پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہے، معافی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا. تو وہ صحابی سخت سرد موسم میں، شدید سردی کے موسم میں، ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں تو انہیں بخار ہو جاتا ہے اور اس میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. جب اس واقعے کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کر ڈالا، اللہ ان کو مارے. انہوں نے اسے مارا، اللہ ان کو مارے. اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پاکیزہ مٹی پر مارتا اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دائیں پر پھیرنا ہے، دائیں کو بائیں پر، اور دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لینا ہے، پھیر لینا ہے. یہ تیمم ہو گیا. اور تیمم غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہوتا ہے. تو سردی کے موسم میں بالکل آپ کر سکتے ہیں. اگر گرم پانی نہیں ہے یا آپ کہیں سفر پر ہیں اور ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی صورت میں خطرہ ہے، بیماری کا برداشت نہیں کر پا رہے، امیونٹی سسٹم کمزور ہو چکا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین آسان ہے. کوئی بیمار ہے، گھر میں بزرگ ہیں، بار بار وضو نہیں کر سکتے، گرم پانی سے بھی نقصان دہ ان کے لیے، تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. دین آسان ہے. اللہ رب العالمین قبول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.